اللہ تبارک و تعالی کا ارشاد مبارک ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین۔ یہ آیت کریمہ میں جہاں تک سمجھتا ہوں سبھی کو یاد بھی ہے اور اس کا معنی بھی معلوم ہے، اور ہم نے آپ کو سارے جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہی ذات مبارک ہے جن کو اللہ تبارک و تعالی نے سارے جہانوں کے لیے رحمت بیان کیا ہے۔ وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، سارے جہانوں کے لیے رحمت ذات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، برابر ہے یہ جی۔ رحمت کی شروعات کیسا ہوتی ہے؟ رحمت کس کو کہتے ہیں؟ ایک ہوتا ہے کہ میں پیاسا ہوں، مجھے پانی کی ضرورت ہے، اور رزاق نے جو ہے عبدالرزاق نے مجھے پانی لا کر دے دیا، یہ رحمت ہے۔ یہ مجھے پیاس نہیں لگ رہی ہے، مجھے اس وقت پیاس نہیں ہے، بالکل کوئی خاص پانی کی ضرورت نہیں ہے، لیکن پھر بھی وہ لا کر دے رہے ہیں، یہ فضل ہے۔ یہ فضل ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، یہ فضل ہو گیا۔ یہ آپ کو ضرورت ہو نہ ہو ہم دے رہے ہیں، بس لے لیجئے، یہ عطا ہے، عطا ہے۔ لیکن جس وقت مجھے ضرورت ہے، اب مجھے چاہیے جی، مجھے کھانا چاہیے، مجھے ایک بھوکا ہے، بھوکے کو کھانا پیش کرنا جی، یہ اس کے لیے رحمت ہے۔ ایک پیٹ بھرے آدمی کو کھانا پیش کرنا یہ عطا ہے، یہ تحفہ ہے، یہ گفٹ ہے۔ یہ سمجھ میں آ رہی ہے؟ اللہ تبارک و تعالی فرما رہا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رحمت ہے، یعنی پوری کائنات کی جو ضرورتیں ہیں وہ ذات محمد الرسول اللہ سے پوری ہوتی ہے۔ ضرورت کیا ہے؟ آپ کو کیا چیز کی ضرورت ہے؟ مجھے کیا چیز کی ضرورت ہے؟ پہلی ضرورت کو یاد کرو، ہماری پہلی ضرورت کیا تھی ہوں گی؟ سب سے پہلی ضرورت کیا تھی ہوں گی؟ علماء بتاتے ہیں ہر انسان کی، ہر جن کی، ہر موجود کی جو بھی چیز ایگزسٹ کرتی ہے اس کی سب سے پہلی ضرورت تھی کہ وہ ایگزسٹ ہو جائے، موجود ہو۔ آدم میں تھے نا صاحب، آپ نہیں تھے، میں نہیں تھا، زمین نہیں تھی، آسمان نہیں تھا، کوئی چیز تھی نہیں۔ ہر چیز کی پہلی ضرورت یہ ہے کہ وہ موجود تو ہو جائے، وجود میں آ جائے، معدوم تھا وجود میں آ جائے۔ اور اللہ تبارک و تعالی سورۃ النور میں، قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اللہ نور السماوات والارض، جی اللہ نور السماوات۔ ایک جگہ اللہ تعالیٰ فرمایا قد جاءکم من اللہ نور وکتاب مبین، تحقیق کہ تمہارے پاس اللہ کی طرف سے ایک نور آیا ہے اور ایک قرآن کریم آیا ہے، کتاب مبین آیا ہے۔ یہ نور کون ہے؟ بولیے نا، آقا صلی اللہ علیہ وسلم، ذات محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ نور ہے۔ اللہ تبارک و تعالی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قرآن میں نور بیان کیا، اور سورہ نور کی جو آیت النور ہے، سورہ نور، قرآن میں جو سورہ نور ہے اس کی جو مین آیت ہے جس کی وجہ سے وہ سورہ کا نام نور ہے، وہ آیت نور ہے جو نور پہ سٹارٹ ہوتی ہے اور نور پر ختم ہوتی ہے۔ وہ جو آیت نور ہے، اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے اللہ نور السماوات والارض، زمین و آسمان کا نور اللہ ہے۔ سارے مفسرین بیان کرتے ہیں اس کا معنی ہے اللہ منور السماوات والارض، مثل نورہ، اللہ تبارک و تعالی نے ان کائنات کو منور کیسے کیا، یہ کائنات کو وجود میں کیسے لایا، یہ زمینوں اور آسمان کو اللہ تبارک و تعالی نے وجود میں کس طرح سے لایا، کس طرح سے منور کیا۔ مثل نورہ کمشکات فیہا مصباح، ایک چراغ کی طرح ہے جس میں ایک لو لگی ہوئی ہے، روشنی کر رہی ہے، وہ ذات محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ تبارک و تعالی نے وہاں پر فرمایا نور، اور وہیں ذات محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس آیت میں مصباح کہہ رہے۔ مصباح جو نور روشنی دینا شروع کر دیتا ہے اسے مصباح کہتے ہیں۔ مشکات فیہا، اس کی تفسیر بڑی لمبی ہے، تفسیر اگر ڈیٹیل میں سننا چاہیے تو کل رات کا خطاب سننا، اجمیر شریف میں بارگاہ سرکار غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کل رات میں خطاب کروں گا ڈیٹیل، آج بہت شارٹ میں بتاؤں گا جی۔
تو اللہ تعالیٰ فرما رہا نور مثل نورہ کمشکات فیہا مصباح المصباح فی زجاجہ الزجاجۃ کأنہا کوکب دری کأنہا کوکب دری۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہا ہے کیا سمجھتے ہو تم یہ چراغ کو، یہ چراغ محمدی کو کیا سمجھتے ہیں؟ اللہ کے نور کو جو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے نور سے مصباح بنایا ہے، نور بھیجا ہے، یہ نور کو کیا سمجھتے؟ کوکب دری۔ یہ دری کے لفظ کے دال کو اگر پیش لگا کر پڑھو، دری اس کا مطلب چمکنے والا، نور دینے والا اور دکھنے والا۔ اور ایک قرات آتی ہے کأنہا کوکب دری، دال کو زیر سے پڑھا جاتا ہے۔ جب دال کو زیر سے پڑھا جاتا ہے تو اس کا مطلب چمکنے والا نہیں ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے چمکانے والا، اس کا مطلب ہوتا ہے چمکانے والا۔ اللہ نے ایک ایسا نور پیدا فرمایا ہے جس سے یہ سارے زمین اور آسمان معرض وجود میں چمکنے لگے۔ انسان دیکھیں آپ، انسان کی پہلی ضرورت کہ وہ پیدا ہو، سامان کی، جمادات کی، تھنگس کی پہلی ضرورت کہ وہ ایگزسٹ تو کرے، پہلے ایگزسٹنس چاہیے، اور ایگزسٹنس کا ذریعہ وہ پہلی رحمت ذات محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ بہت سارے تفاسیر، ایک تفسیر بیان کیا تو ہمارا وجود نور، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نور خدا ہے، وہ ایک الگ تفصیل ہے۔ پھر وہ نور کا لفظ آتا ہے، مشکات کا لفظ، مصباح کا لفظ، مشکات کا لفظ اور زجاجہ کا لفظ، اس کے بڑے مراحل ہوتے ہیں، میں شارٹ کر کے بتا رہا ہوں۔ اللہ کے نور سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے، اللہ نے اپنی ذات سے جو پہلی تخلیق فرمایا وہ نور مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور نور مصطفیٰ کو کوکب دری بنا کر پورے کائنات کو معرض وجود ملایا۔ جب آپ پیدا ہو گئے، اب آ گئے اس دنیا کے اندر، اب اس کے بعد آپ کی سب سے مین ضرورت کیا ہے؟ میں پیدا ہو گیا، میں پیدا ہونے کے بعد پہلی میری سب سے مین ضرورت کیا ہے؟ گائیڈنس، ہدایت۔ کیا ہے؟ ہدایت۔ جی، ایک کیا کہتے ہیں، بچہ پیدا ہوتا ہے، اس کو پتا ہوتا ہے دودھ پینا ہے تو رونا ہے۔ جی، ایک چڑیا کا بچہ گھونسلے میں اپنے انڈے سے باہر نکلتا ہے، اسے پتا ہے کہ چہچہانا ہے تو دانا ماں لا کر دے گی۔ یہ جو گائیڈ کر رہی ہے پرندے کو، اس کے گھونسلے میں جو گائیڈنس مل رہی ہے، یہ جو انسان کو گائیڈنس مل رہی ہے، کسی لیول پر ہو، بعد میں تو انسان اپنا دماغ لڑاتا ہے، لیکن آغاز سے لے کر ختم تک جس انسان کو جس لیول پر، جس مرحلے پر جو ہدایت مل رہی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے ہدایت ضرورت ہے، ہدایت ضرورت ہے۔ وما ارسلناک الا رحمت للعالمین، ہدایت کہیں اور سے نہیں، رحمت للعالمین سے ملے گی۔ اللہ تعالیٰ فرمایا وانک لتہدی الی صراط مستقیم، وانک لتہدی الی صراط مستقیم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات کو ہدایت دینے والا، کہ صراط مستقیم کی ہدایت محمد الرسول اللہ، یہ دوسری رحمت آ گئی۔ اب تیسری اور آخری رحمت، ویسے تو رحمت کی ڈیٹیل بھی بہت زیادہ ہے، میں 3 مراحل بتا رہا ہوں۔ سب سے پہلے وجود میں آنا، اور دوسرا ہم کو گائیڈنس ملنا، یہ دونوں بھی ذات مصطفیٰ سے ہم کو عطا ہو رہے۔ تیسرا اور آخری مرحلہ، چلو بھئی ہم پیدا ہو گئے، کچھ سمجھ میں آیا تھا، کچھ اچھے کام کرے، کچھ برے کام کرے، جو کچھ ہوا لائف گزار دی، مر گئے، گزر گئے، اب اللہ کے سامنے قیامت کے دن کھڑے ہو گئے۔ اب سب سے بڑی ضرورت کیا ہے؟ بولیے نا، مغفرت۔ شفاعت تو کرنے والے کریں گے، ہمارے کو ضرورت کس چیز کی ہے؟ اللہ ہمارے گناہ معاف کر دے، بولیے نا، برابر ہے نا؟ اللہ ہمارے گناہ معاف کر دے، ولی کی شفاعت سے ہو جائے، رسول کی شفاعت سے ہو جائے، نمازوں کے صدقے ہو جائے، قرآن کے صدقے ہو جائے، کسی کا کرم ہو جائے، کوئی نسبت ہو جائے، وجہ جو بھی ہے، ہر ایک کی پورے میدان محشر کے اندر ہر ایک کی ضرورت یہ ہے کہ اب مغفرت حاصل ہو جائے۔ اور مغفرت کا پروانہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر لے جا کر وما ارسلناک الا رحمت للعالمین سے جوڑ دیا۔ اس طرح سے جوڑا ہے، اب آپ تعجب کریں گے، جی اس کس طرح سے جوڑا ہے؟ عجیب بات ہے، لوگ سمجھتے نہیں ہیں، جو کہتے ہیں کہ صرف اللہ کے بندے کہہ سکتے ہیں، لوگ کہتے ہیں عبد مصطفیٰ نام نہیں رکھنا، عبد المصطفیٰ، عبد الرسول نام غلط ہے، رسول کے بندے کیسا بول سکتے؟ اللہ کے بندے۔ ارے ہاؤ بابا، اللہ کے بندے عبادت کرنے کے حساب سے، رسول کے بندے مطلب عبد کا مطلب عربی میں غلام بھی آتا ہے،
اور یہ لفظ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نسبت کرتے ہوئے قرآن میں آیت موجود ہے، اور وہ کیا آیت ہے؟ اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ۔ اللہ تعالی فرما رہا ہے کہ اے نبی آپ کہہ دو، اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کو آرڈر ہے، آپ کہہ دیں، فرما دیں۔ آپ کیا فرماؤ یا اللہ؟ قل یا عبادی، سارے ایمان والوں سے کہہ دو اے میرے بندو، اے میرے بندو۔ اللہ نہیں کہہ رہا یا عبادی، اللہ نہیں کہہ رہا ہے، اللہ کہہ رہا ہے قل یا عبادی، اے محمد آپ کہو اے میرے بندو۔ تو پھر آگے کیا؟ یا عبادیہ، کون سے؟ الذین اسرفوا علی انفسہم، اے میرے وہ بندو جو سمجھتے ہیں کہ ہماری زندگی میں کچھ گناہ ہو گئے، اپنے آپ کی جان کے ساتھ زیادتی کر کے، جی بہت گناہ ہو گئے یار، اللہ جنت میں ڈالتا کہ نہیں ڈالتا، اللہ جہنم میں ڈالیں گا، ہم تو سزا کے مستحق ہے صاحب، ہم تو پٹنے والے ہیں، کیسا ہو سکتا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ۔ اللہ کی رحمت کا اعلان قرآن میں پہلے سے موجود ہے، ورحمتی وسعت کل شیء کا اعلان ہے، مگر اے نبی آپ کہہ دیجئے کہ اے میرے بندو اللہ کی رحمت سے مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ جہاں پر بندہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بندہ اور غلام بن جاتا ہے، وہاں پر پھر رحمت کے معاملے میں مایوسی ہی نہیں ہے، مغفرت ملنا گارنٹیڈ ہو جاتا ہے اگر بندہ عبد مصطفیٰ ہو، اگر بندہ سچا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا غلام اگر ہو تو اس کو مغفرت ملنا گارنٹیڈ ہو جاتا ہے۔ یہ قرآن کریم کی آیت سے سمجھ میں آ رہا۔ اللہ کی رحمت سے مایوس، بھئی اللہ کی رحمت سے کون مایوس ہوتا ہے؟ چھوٹی موٹی غلطی کرنے والا۔ مایوس تو وہ ہوتا ہے جس سے بہت بڑے بڑے بھی غلطیاں ہو گئے، کس لیول کے بھی غلطیاں ہو، اگر رسول اللہ کا وفادار ہے تو پھر یہ رحمت بھی اسی دروازے سے مل رہا ہے، یہ رحمت بھی اسی۔ تو انسان جو سب سے بڑے، اب ڈیٹیل تو بہت زیادہ ہے لیکن سب سے بڑی 3 مقامات میں آپ کو بتایا رحمت کے۔ سب سے پہلے وجود، سب سے پہلے ہمارے وجود کی ضرورت ہے، دوسری ہدایت کی ضرورت ہے، اور تیسری ہمارے مغفرت، یعنی ہمارا انجام صحیح ہو۔ آغاز نور مصطفیٰ سے ہوا ہے، جی ہدایت صراط مستقیم نور مصطفیٰ سے ہے، اور انجام خاتمہ بالخیر نور مصطفیٰ سے ہی ہوگا، نور مصطفیٰ سے ہی ہوگا۔ تو یہ نور کی آمد کا مہینہ ہے، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کا مہینہ ہے۔ ہم کو کرنا کیا چاہیے؟ جی ویسے تو وفادار رہنا چاہیے، اور کثرت سے درود شریف پڑھنا چاہیے، کثرت سے درود شریف پڑھنا چاہیے، کیونکہ قاعدہ کیا ہے؟ قاعدہ کیا ہے؟ قاعدہ یہ ہے کہ کل شیء یرجع الی اصلہ، ہر چیز اپنی اصل کی طرف لوٹتی ہے، ہر چیز اپنی اصل کی طرف۔ مٹی مٹی میں مل جاتی ہے، مٹی پلاسٹک میں نہیں ملتی، مٹی لوہے میں نہیں ملتی ہے، مٹی پانی میں نہیں ملتی، آپ مکس کرو پھر الگ ہو جاتا۔ جی مٹی پانی آپ ایک ساتھ ڈالو، دھوپ نکلتی، پانی سوکھ کے اڑ جاتا، پھر مٹی مٹی رہ جاتی ہے۔ جو چیز جس سے نکلی ہے، جہاں سے نکلی ہے، وہ وہیں پر لوٹتی ہے، اور حقیقت یہ ہے کہ ہم اور کہیں اور سے نہیں، ہم نور مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نکلے۔ سب کا وجود ہمارا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات سے ہوا ہے، اور آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ان اولاکم بی اکثرکم علی صلاۃ، تم میں سے میرے تیز قریب وہی آتا ہے جو کثرت سے مجھ پر درود پڑھتا ہے۔ ہاں جی، اور سکون ملتے چلا جاتا ہے۔ آپ اپنی اصل کی طرف جب لوٹتے ہیں نا، سکون حاصل ہوتا ہے۔ جب آپ اپنی اصل سے دور ہوتے ہیں تو بے چینی اور اضطراب اور پریشانی ہوتی ہے۔ آپ کو سکون، راحت، اطمینان، کامیابی اور نجات ذات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نور سے قریب ہونے میں ملتا ہے، اور اس کا ذریعہ ہے درود شریف۔ اللہم صلی وسلم علی النبی الامی وآلہ، اللہم صلی وسلم علی النبی الامی وآلہ۔ درود شریف کا کثرت کریں، ماہ مبارک ہے، اور کیا کہتے ہیں، سلام، درود اور سلام کی کثرت کریں، پڑھتے رہیں، اپنے اپنے گھر میں اپنے اپنے طاقت اور استطاعت کے مطابق میلاد منائیں، گھروں کے اندر درود شریف کا دستر بچھائے، یہاں پر درگاہ شریف میں جو محافل ہوتے ہیں ان محافل میں آپ شرکت کیا کریں۔ بہرحال حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد کی جتنی خوشی آپ منا سکتے ہیں ضرور منائیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم کو آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا امتی بنایا، یہ اس کا بڑا احسان ہے۔